کچھ ذرا موسم کی صورتحال جان لیتے ہیں اور موسم کی صورتحال سے کیا کیا اثرات ہو رہے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارشیں جاری ہیں۔ مونسون سیزن چل رہا ہے، نیا سپیل ہے، کتنا سٹرونگ ہے، ندی نالوں کی کیا صورتحال ہے، یہ سب کچھ ہم نے جاننا ہے اور مختلف بڑے شہروں میں کیا سچویشن ہے وہ جانتے ہیں۔ پشاور چلتے ہیں ہمارے نمائندے یاسر علی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم یاسر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بتائیے گا پری مونسون پریپریشنز ہوتی ہیں جو ہر صوبہ کرتا ہے یا ہر شہر میں بھی کی جاتی ہیں، پشاور کی کیا صورتحال ہے اور یہ جو ریسنٹ سپیل ہے، جو تیسرا سپیل ہے، اس سے کس حد تک متاثر ہوا ہے پشاور شہر؟ جی بالکل، پشاور میں آج جو ہے وہ گرمی ہے، سورج نکلا ہوا ہے اور حبس بھی زیادہ ہے، تو پشاور میں آج گرمی ہے۔ تاہم جو پی ڈی ایم اے ہے ان کی جانب سے جو الرٹ جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 29 جولائی سے 5 اگست تک شدید بارشیں ہو سکتی ہے، تو انہوں نے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لیں۔ اس کے علاوہ وسطی اور جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر شدید بارشوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سیلاب کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو وسطی علاقوں میں چترال جو دیر اپر دیر ہے، اس کے علاوہ شانگلہ ہے، بٹھگرام ہے، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس حوالے سے جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ کیے جائیں۔ اس کے علاوہ جو ٹورسٹ ہیں ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے علاقوں سے غیر ضروری طور پر سفر سے گریز کریں۔ اگر وسطی علاقوں کی بات کی جائے تو پشاور کے علاوہ مردان ہے، نوشہرہ ہے، سوابی ہے اور چارسدہ، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو 29 جولائی سے 5 اگست تک جو بارشیں ہو سکتی ہے اس میں ان علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ جو نوشہرہ ہے وہاں پر دریا قابل ہے، وہاں پر جو نچلے درجے کا بھی سیلاب ہے، تو ان علاقوں کو بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ جو انتظامیہ ہے ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ تمام ضروری اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں۔ تو پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں 29 جولائی سے 5 اگست تک شدید بارشوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اور تمام متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جو پیشگی اطلاعات ہیں وہ کر لیں۔ جو ٹورسٹ ہیں وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور ندی نالوں سے جو ہے وہ 20 فٹ سے زیادہ فاصلہ رکھیں تاکہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو۔ تو بارشیں جو ہیں وہ آج تو موسم کافی گرم ہے، حبس بھی ہے، تو اس کے علاوہ جو 1 اگست سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں بھی متوقع ہیں، تو ان علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ چونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو 8 اگست 2008 کو جو سیلاب آیا ہوا تھا تو اس میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی، جسے چارسدہ اور سوابی کا علاقہ ہے جو بری طرح متاثر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سوات میں بھی اکثر یہاں پر سیلابیں آتی ہیں اور جو مقامی آبادی ہے اس سے متاثر ہوتی ہے۔ جو پی ڈی ایم اے نے حالیہ رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں 24 جولائی سے 29 جولائی تک جو سیلاب سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس میں اب تک 32 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 35 کے قریب افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ جو جاں بحق افراد ہیں ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ بچوں کی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں 77 مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جس میں 55 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جبکہ 17 مکانات مکمل طور پر منہدم ہو گئے۔ تو سیلاب کے جو تباکاریاں ہیں وہ جاری ہیں اور اس وقت جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو 5 اگست تک جو بارشیں ہوں گی اس میں مزید سیلاب کا بھی خطرہ ہے۔ یاسر، اب افضال طالب کی جانب بڑھتے ہیں، لاہور میں ہمارے نمائندے ہیں۔ افضال بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ ایڈوائزریز مختلف جو ہیں مختلف محکموں کی جانب سے جاری کی جا رہی ہیں، تو حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اس حوالے سے لاہور میں؟ جی بالکل، چونکہ مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وقفے جاری ہے۔ اب چونکہ جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے وہ بھی 29 سے لے کر جو ہے 4 اگست تک جو ہے لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ آج جو صبح بات ہوئی محکمہ موسمیات، تو محکمہ موسمیات کہنا ہے چونکہ ویسے تو آج صبح سے جو ابھی تک سورج جو ہے اور اپنا جلوہ دکھا رہا ہے، گرمی کی کافی جو ہے شدت محسوس کی جا رہی ہے اور حبس بھی موجود ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آج دوپہر سے دوبارہ بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پھر وقفے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ شام کو اور صبح کل جو ہے وہ تیز بارش کا امکان ہے اور یہ سلسلہ جو ہے وقفے جاری رہے گا۔ اس حوالے سے جو ہے حکومت پنجاب اور خاص طور پر پی ڈی ایم اے نے پنجاب کے تمام ضلعی انتظامیہ کو ممکنہ سیلاب اور جیسے کہ شیو پورے میں اور مرید کے میں نالا ڈیک نے جو ہے اپنا جو اثر دکھانا شروع دیا، کئی دیہات ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ فصلیں تباہ ہو چکے ہیں، لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں، گھروں میں تک پانی داخل ہو چکا ہے اور وہاں پہ شیو پورہ
اور اس طرح لاہور کی ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ کوشش تو کر رہی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکے، لیکن بارش اور اب جو ہے سیلابی پانی کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہیں اور بے شمار لوگوں کا جو ہے جانی و مالی نقصان ہو چکا ہے۔ اب چونکہ بارشوں کا جو نیا سپیل آ رہا ہے وہ بھی موسلادھار بارش لے کے آ رہا ہے، تو اس حوالے سے ان کے لیے تو جو آلریڈی سیلاب میں علاقے گرے ہوئے ہیں، شوپور ایک بے شمار بستیاں جو ہیں اور مریدکیا کی بے شمار بستیاں اور ملاڈ ایک جہاں شروع ہوتا ہے اینڈ تک جو ہے وہ دیہات جو ہے متاثر ہو کر رہ گئے، تو ان کے لیے تو مزید پریشانیاں۔ لیکن لاہور شہر میں چونکہ ابھی تک جو ایک سپیل آیا ہے جہاں پہ 236 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے ایئرپورٹ اور منامہ لاہور کے صدی ایریا میں، وہاں پہ کافی حد تک پانی جمع رہا، لیکن شہر کے جو سینٹر ایریا جیسے گلبرگ ہے، جیل روڈ ہے، فیروزپور روڈ ہے، کوئنز روڈ ہے، لکشمی چوک ہے، ان علاقوں میں قطرے بارش جو ہے کم دیکھنے میں آئی، چونکہ یہاں پہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے پہلے ہی جہاں واسطہ کی طرف سے جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنائے گئے، جو بھی بارش ہوتی ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک میں چلی جاتی ہے پانی، اس سے شہریوں کو کم مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن اب چونکہ بارشوں کا سپیل زیادہ آنے شروع ہو گیا ہے، تیز آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے پی ڈی ایم نے تو الرٹ جاری کیا ہے، لیکن واسطہ کی طرف سے ایم ڈی واسطہ غفران احمد نے بھی تمام آپریشن سٹاف کو ہدایت جاری کیے گئے ہیں کہ چونکہ آج سے جو بارش کا جو سپیل آ رہا ہے وہ موسلادھار بارش لے کے آ رہا ہے، اس حوالے سے جو آپریشن سٹاف ہے جو ہی بارش ہوگی تمام جو ایمرجنسی سینٹر ہے وہاں پہ موجود رہیں تاکہ نکاسی آپ کے لیے جو ہے اس کو روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا سکے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات کی بات کرتے ہیں، محکمہ موسمیات نے چونکہ بارشوں کا سپیل قدرے کبھی ہلکا کبھی تیز جاری ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی جو ہے گرمی کی شدت میں لاہور میں قدرے سے کمی ہے، چونکہ آج کم سے کم درجہ حرارت وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 36 ڈگری تک جانے کے امکانات ہیں، یوں چونکہ 42-43 سے اس سے تو کچھ فرق پڑا ہے۔ افضال آپ درست کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ افضال طالب ہمارے ساتھ موجود تھے، یاسر علی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور پشاور کی سچویشن سے آپ کو ہم آگاہ کر رہے تھے، موسم کی جو صورتحال ہے۔ ابھی ہم بریک پر جائیں گے۔